ستمبر 1965 یہ وہ دن تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک زبردست جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے پاکستانی نوجوان عزیز احمد بھٹی۔ ان کے ابتدائی حالات، انہوں نے کس طرح پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی، نشان حیدر کیوں دیا گیا، یہ سب دیکھیں گے۔ السلام علیکم دوستو۔ عزیز احمد بھٹی 6 اگست 1928 کو برطانوی ہانگ کانگ میں پنجابی راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق ہندوستان میں پنجاب کے ضلع گجرات سے 110 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ ان کے والد عبداللہ بھٹی کی ہانگ کانگ میں جاب لگنے پر ان کا خاندان ہانگ کانگ شفٹ ہو گیا۔ عزیز احمد بھٹی نے اپنی ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ سے حاصل کی اور میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے کوئنز کالج میں داخلہ لیا، لیکن 1941 میں ہانگ کانگ پر جاپانی حملوں کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ تاہم انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور 1945 کو ان کا خاندان دوبارہ ہندوستان منتقل ہو گیا۔ 1946 کو عزیز احمد بھٹی نے رائل انڈین ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی اور وہاں پر 2 سال تک اپنی خدمات سر انجام دی۔ لیکن 14 اگست 1947 کو پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد عزیز احمد بھٹی نے 1 سال بعد 1948 کو منسٹری آف ڈیفینس کو درخواست جمع کروائی کہ انہیں پاکستان آرمی کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ ان کی درخواست منظور کر لی گئی اور انہیں اسی سال کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جانے کی ہدایت دی گئی۔ 2 سال بعد عزیز احمد بھٹی نے 1950 میں پی ایم اے لانگ کورس مکمل کیا اور پاس آؤٹ بھی کیا۔ عزیز احمد بھٹی کو ان کی کارکردگی پر سواڈ آف آنر دیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی لیاقت علی خان تھے، جنہوں نے خود عزیز احمد بھٹی کو سواڈ آف آنر دیا۔ اگر آپ سواڈ آف آنر کے بارے میں نہیں جانتے، میں جو بھی پاس آؤٹ کرنے کے بعد قابل آفیسر ہوتے ہیں اسے دیا جاتا ہے۔ انہیں 1951 میں لیفٹیننٹ، 1953 میں کیپٹن اور پھر میجر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ لیکن اس نوجوان کا امتحان تب شروع ہوا جب 1965 میں آپریشن جبرالٹر پر ہندوستانی فوج کے جوابی حملوں کے جواب میں اس نوجوان کو 2 کمپنیوں کے ہمراہ برقی سیکٹر کی BRB نہر کے اگلی پوزیشنوں پر تعینات کر دیا۔ علاقہ لاہور کے قریب آتا ہے۔ جب ہندوستانی فوج توپ خانوں اور فل اسلحہ کے ساتھ برقی سیکٹر میں داخل ہوئی تو اس نوجوان اور اس کے ساتھ موجود 60 کے قریب نوجوانوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہندوستانی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی اور ان کا لاہور پر حملہ کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ یہ لڑائی 3 دن تک جاری رہی۔ اس دوران میجر عزیز احمد بھٹی کو لگاتار 6 دن مصروفیات کی بنا پر چھٹی کی پیشکش کی، لیکن اس نوجوان نے یہ کہہ کر منع کر دیا، مجھے واپس نہ بلاؤ، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ میں اپنے خون کا آخری قطرہ وطن عزیز کے لیے بہا دوں گا۔ ہندوستان کی فوج کی طرف سے گولہ باری کی گئی، جس میں سے ایک گولہ میجر عزیز بھٹی کے سینے پر لگا اور وہ نیچے جا پڑے۔ اس طرح 10 ستمبر 1965 کو وطن عزیز کی محبت میں ڈوبا میجر عزیز بھٹی۔ ملک کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس وقت میجر عزیز بھٹی کی عمر 37 برس تھی۔ میجر عزیز بھٹی کی شہادت کے بعد انہیں محافظ لاہور سے پکارا گیا۔ میجر عزیز بھٹی کو ان کے گاؤں لدھیا میں ان کے گھر کے صحن میں دفن کیا گیا۔
1966 میں وفاقی حکومت نے سفارشات کو قبول کیا اور میجر عزیز احمد بھٹی کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ان کی شہادت کے ایک سال بعد ان کی قبر پر مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ان کی قبر پر لکھے گئے کچھ الفاظ مندرجہ ذیل ہیں: شہادت کے چہرے پہ رنج، اس ملک و قوم کا غرور یہ نڈر سورما، جن کی تلوار سے بڑے بڑے دشمنوں نے ڈر کر ہار مان لی۔ 1997 میں ان کی بائیوگرافی پر ایک فلم بنائی گئی میجر عزیز بھٹی کے نام سے، جو بعد میں پی ٹی وی پر شائع بھی ہوئی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ میجر عزیز بھٹی سابق پاکستان آرمی چیف میجر رائل شریف، میجر شبیر شریف، جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا، ان کے نتیجے ہیں۔ شکریہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور سے کریں۔